Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور دینی بھائیوں، موجودہ حالات کے اندر ایمان والے کی کیا ذمہ داری ہے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. آج میں اور آپ اور پوری ہماری قوم، پورا ہمارا سماج جس کشمکش سے گزر رہے ہیں وہ کسی کے سامنے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. در حقیقت اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک ہے اور وہ ہے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنا، دین سے اپنا رشتہ مضبوط بنانا. آدمی کا رشتہ دین سے مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک دشمنوں کا خوف دل سے نکال دے گا اور آدمی بے خوف و خطر اپنی زندگی گزارے گا. آج ہمارا دین سے رشتہ بالکل کمزور ہے، اس لیے کوئی بھی ہم نیوز پڑھتے ہیں، کوئی بھی خبر جب شائع ہوتی ہے، ریلے ہوتی ہے، تو ہمارے دلوں میں ایک خیال آنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا. بزرگوں اور بھائیوں، پہلے بھی اللہ کی طاقت نے کام کیا ہے، آئندہ بھی اللہ کی طاقت کام کرے گی، اور اب بھی اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو نہایت فلیکسیبل دین دیا ہے، نہایت آسان دین دیا ہے، اور ایسا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی ضروریات، اپنی دنیا کمانے کے ساتھ بہت آسانی سے ہم دین پر چل سکتے ہیں. دین پر چلنے میں، ایمان اور اعمال کو مضبوط بنانے میں ہماری دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی بھی نقصان، کوئی بھی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس پر چلنے جائیں گے تو اس کا اثر ہماری دنیا پر، ہمارے جاب پر، ہماری دکانداری پر، ہمارے بزنس پر پڑے گا. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آج کا مسلمان، خصوصاً نوجوان، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے. اگر ہمارا دین سے رشتہ مضبوط ہوتا تو آج اتنی تبلیغ جماعت کی محنت ہونے کے باوجود، علماء کی اتنی تقریریں ہونے کے باوجود یہ مسجدیں خالی نہ ہوتی.
آج گھر گھر جا کر سمجھانا نہ پڑتا، کتنا سمجھایا جا رہا ہے، پھر بھی جمعہ کا دن ہے پوری مسجد خالی پڑی ہے. آپ دیکھ لیجیے پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے. جو جمعہ کا دن ہے بتایا جا رہا ہے، بارہا مسئلہ بتلایا کہ پہلی اذان ہو جانے کے بعد نماز کی ایکٹیویٹی کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا بالکل ناجائز، حرام ہے. کاروبار کرنا حرام ہے. یہ دین سے رشتہ مضبوط نہ ہونے کی دلیل کہ فجر میں نماز پڑھنے آنا آدمی کو مشکل لگتا ہے. دین سے رشتہ مضبوط نہ ہونے کی دلیل دین کے نام پر مال خرچ کرنا ہو تو آدمی کو بھاری لگتا ہے. مندی آئے گی، آدمی مندی کا رونا روتا ہے، دوسری چیز کا رونا روتا ہے. بھائی کٹوتی کہاں کریں گے؟ کٹوتی مسجد میں مال دینے کا ہو تو کٹوتی کرو. پہلے 500 دیتے تھے تو اب مہنگائی ہو گئی ہے، مندی ہے ذرا 100 روپیہ. مدرسے کا چندہ آیا 200 روپیہ. اپنی عیاشی نہیں چھوڑنی ہے، اپنی آوارگی نہیں چھوڑنی ہے. ارے کٹوتی کرنی ہوتی تو اپنی عیاشی پر کٹوتی کرتے، اپنی آوارہ زندگی پر کٹوتی کرتے. وہاں تو ساری چیزیں تم برانڈڈ چاہتے ہو. شاپنگ کرنے جاتے ہو تو تم اپنے لڑکے کی پسند دیکھتے ہو، اپنی وائف کی پسند دیکھتے ہو، اپنے فرینڈ کی پسند دیکھتے ہو، اپنی پسند دیکھتے ہو. اللہ کے بندے تھوڑی دیر کے لیے تیرے نبی کی پسند تو دیکھ لی ہوتی، تیرے اللہ کی پسند تو دیکھ لی ہوتی کہ میرے اللہ کی بھی پسند ہے کہ نہیں. دین کا رشتہ مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا چمکائے گا. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر تمہارا ایمانی رشتہ مضبوط ہے تو اللہ پاک تمہارے سر کو اونچا کر کے رہے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان اور اعمال کو بناؤ، ایمان مضبوط ہوگا، اعمال مضبوط ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے. مکہ مکرمہ سے دور پورے قافلے کو روک دیا، پورا گروپ رک گیا. لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی کیا بات ہوئی؟ گروپ چل رہا تھا تو رک گیا. تو ظاہر بات ہے کہ تشویش تو ہوگی نا کہ بھائی کیوں رک گئے، کیوں رک گئے. لوگ پوچھ رہے ہیں. دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے. امیر صاحب رو رہے ہو، گروپ کا لیڈر رو رہا ہو، گروپ کا قائد رو رہا ہو تو دوسرے لوگ تو سوچیں گے کہ کیا میٹر بن گیا، کیا مصیبت پیش آ گئی، کیا حادثہ ہو گیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آخر ہے کیا بات؟ پورا گروپ رکا ہوا ہے اور آپ رو رہے، کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہ جگہ اسلام سے پہلے میرے والد مجھے یہاں اونٹ چڑھانے کے لیے بیچتے تھے اور میں اونٹ چڑھانے آتا تھا تو مجھے اونٹ چڑھانا نہیں آتا تھا تو میرے والد مجھے بہت مارتے تھے اور کہتے تھے عمر تو زندگی میں کیا کرے گا، تجھے اونٹ چڑھانا نہیں آتا. اور پھر میرے والد میری بہت پٹائی کرتے تھے، بہت مارتے تھے مجھے کہ تو زندگی میں کیا کرے گا. آج میں جو کچھ ہوں یہ ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت. یہ ہم لوگ نوٹس نہیں کرتے کہ بھائی میں جب مسجد سے جڑا تو میرے اندر کیا انقلاب پیدا ہوا. میں جب نمازی بنا، پہلے میں فجر نہیں پڑھتا تھا، آج میں فجر پڑھنے والا ہو گیا تو میری لائف میں کیا چینجنگ آیا. پہلے میں نے حج نہیں کی تھی، حج کے بعد
اب میرے اندر کیا تبدیلی آئی، اللہ نے مجھے کیا انعام دیا، میں پہلے نمازی نہیں تھا، میں نمازی بنا تو اللہ نے مجھے کیا دیا، یہ ہمیں دماغ میں لانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو کیسا تھا، مجھے تو اونٹ چڑھانا نہیں آتا تھا، لیکن ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی بدولت آج میں امیر المومنین کہلا رہا ہوں۔ آج جو کچھ ہے اسلام کی بدولت ہے۔ میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، اگر آج ہمارا رشتہ اسلام سے مضبوط ہوتا تو ہم جان بوجھ کر اسلامی احکام کو ابوائڈ نہ کرتے، جمعہ کی پوری سنتوں کو ہم نہ چھوڑتے، اسلام سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا تو ہم بزرگوں، اللہ والوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ مس بہیو نہ کرتے۔ آج ہمارا نوجوان جو مس بہیو کر رہا ہے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ دین سے رشتہ مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، اعمال مضبوط نہیں ہے۔ ایمان اور اعمال کی مضبوطی آدمی کے اندر اللہ کا دھیان پیدا کرتی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ آئندہ آنے والی تمہاری نسلیں ایمان سے، اسلام سے سیٹسفائی رہے اور انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے باپ دادا نے جو مذہب چنا ہے وہ مذہب برحق ہے، تو ہمیں ہماری یہ جو لائف ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ نے اس میں خاص اعلان کر دیا ہے، ان اللہ اصطفی لکم الدین۔ جو عربی جانتا ہے، عربی گرامر جانتا ہے، انہیں پوچھئے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ اصطفی لکم الدین۔ یہ تمہاری چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کی چوائس ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چوائس کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لہذا تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اسلام کے اوپر مضبوطی سے جمے ہوئے ہو، اسلامی رشتہ نہایت مضبوط ہو۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ دین دیا۔ آج ہماری دینداری اتنی مضبوط نہیں ہے تو ہم گھر والوں کو دین پر نہیں چلا سکتے، اولاد کو دین پر نہیں چلا سکتے، ماتحت کو دین پر نہیں چلا سکتے، فیکٹری میں کام کرنے والے ہمارے ماتحت ایمپلائر کو ہم کچھ دین کی بات بتا نہیں سکتے، کیوں؟ ہم خود کمزور ہیں۔ لندن کے ایک مال کے اندر ایک لیڈیز کیش کاؤنٹر کے پاس گئی، اپنا سارا سامان تھا اور اس نے جو ہے وہاں بل پے کرنے کے لیے سامان رکھ دیا۔ اتنے میں ایک اور خاتون آئی جو پردے میں بالکل لپٹی ہوئی، پورا سر سے لے کر کے پیر تک کا پردہ، حتیٰ کہ ہاتھ میں بھی موزے، پیر میں بھی موزے، پوری ڈھکی ہوئی لیڈیز۔ اور اس کے آگے جو لائن میں تھی ایک نوجوان لڑکی تھی، ٹی شرٹ پہنا تھا، جینس پہنا تھا، ہیلو ہاؤ آر یو ہوا، اس نے اس کا نام بتایا، تو وہ مسلمان لڑکی تھی جو نام بتایا، اور جو پیچھے تھی وہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس نے پیچھے والی کو سوال کیا کہ میم کیا آپ سعودی عرب سے؟ آپ سعودی عرب سے؟ اس نے کہا نا میں سعودی عرب سے نہیں، میں تو یہیں کی۔ تو دوسرے نے پوچھا کہ آپ بھی یہیں کی ہے، یہ بھی یہیں کی ہے، یہ بھی یہیں کی بون ہے اور آپ بھی یہیں کی بون ہے، آپ کا مذہبی اسلام ہے، اس کا مذہبی اسلام ہے، دونوں میں ڈفرنٹ کیوں ہے؟
وہ گھوڑی نے ایسا سوال کیا کہ بھائی کہ تو تم دونوں میں اندر اتنا ڈفرنٹ کیوں ہے؟ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی یہاں کی بون ہے، تم بھی یہاں کی بون ہو، تمہارے دونوں کے کلچر میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تمہارا اس کا کلچر بالکل الگ ہے، حتیٰ کہ آپ کو سوال کرنا پڑا کہ آپ سعودی کے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا اپنا نقاب ہٹایا، وہ نوجوان، وہ نقاب والی عورت نے تھوڑا سا نقاب ہٹایا اور اس نے ایک جواب دیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، دل و دماغ پر اس لیڈی کے جواب کو آپ نقش کرو اور اپنی لائف کو اس کے اوپر اپلائی کرو۔ اس نوجوان لیڈی نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ جو اسلام پر ہے یہ بائی چانس اسلام پر ہے، اس لیے کہ اس کے باپ، اس کے دادا، اس کا گھرانہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور میں کنورٹ ہوئی ہوں، میں عیسائی تھی، میں نے قربانی دے کر کے میرا مذہب چھوڑا اور اس مذہب میں آئی، میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، میں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کا اسٹڈی کیا، نبی کی لائف کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد میں کنورٹ ہوئی، اور مجھے معلوم ہے کہ کنورٹ ہونے کے لیے مجھے کیا کیا قربان کرنا پڑا۔ اس قربانی کے نتیجے کے اندر میرے اوپر یہ رنگ چڑھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا رنگ قربانی کے بعد چڑھتا ہے۔ جب تک آدمی قربانی نہیں دیتا اسلام کا رنگ نہیں چڑھتا۔ خاندانی وراثت میں ایمان اسلام ملا ہو، فار ایگزامپل آدمی خاندانی مالدار ہے، باپ دادا مالدار تھے، وہ بھی مالدار ہے، تو روپیوں پیسوں کی اتنی قدر اس کو نہیں ہے، کیوں؟ مالدار ہے، جب سے جو ہے اس نے وہ سنبھالا، ماں کی گود سے وہ مالداری دیکھتا چلا رہا ہے، اس کو روپیوں کی قدر ہوگی۔ لیکن جو آدمی محنت مزدوری کر کے پسینے کی کمائی جمع کرتے 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 اللہ نے اس کا نصیبہ کھولا اور اس کو دولت دی، اب اس کو پوچھو کہ تجھے دولت کی کیسی قدر ہے، تجھے مال کی کیسی قدر ہے؟ کیوں؟ اس لیے قدر ہے اس کو کہ اس نے محنت کی ہے، اس کے پیچھے قربانی دی ہے، اس لیے اس کو تو قدر ہے، لیکن اس کے آنے والے جنریشن کو قدر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے موم ڈیڈ کو کتنی قربانی دینی پڑی ہے ویل سیٹ ہونے کے اندر۔ یہ حال ہے بزرگوں، ایمان اور اسلام کا رنگ چڑھانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ جی ہاں، قربانی کا دن سیلیبریٹ کرنے سے قربانی کا سبق مل نہیں جاتا۔ قربانی کی سیلیبریٹی تو ہو گئی، سارے مسلمانوں نے ماشاءاللہ قربانیاں کی۔ ارے بھائیو، جانور کے گلے پر چھری چلانا بہت آسان ہے، اصل تو چھری اپنے نفس پر چلانے کی ہے، اصل چھری آدمی کو اپنے نفس پر چلانے کی ہے، اور یہی قربانی کا انٹینس ہے۔ قربانی سے اللہ پاک جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایمان والے بندوں سے، وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تو اپنی چاہت کی قربانی دے دے، ایسی لائف بنا دے کہ جس وقت، جس چیز کی، جس ماحول میں، جس کنڈیشن میں تجھ سے جس حکم کا مطالبہ کروں، تیری اتنی ایلیبلٹی ہونی چاہیے، اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ تو اس حکم کو پورا کر دے۔ یہ قربانی سکھا رہی ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ آدمی اپنے اندر دین پر چلنے کی اتنی استعداد، اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ سچویشن کوئی بھی ہو، ماحول کوئی بھی ہو، اللہ کا ہو، اللہ پاک ڈیمانڈ کرے، شریعت کا تقاضا ہو کہ یہ حکم پورا ہونا چاہیے، اسی وقت آدمی بسم اللہ بول کے اس حکم کو پورا کرے، اس کا نام ہے قربانی۔ اس لیول کا ایمان بناؤ، اس لیول کی ایمانداری بناؤ۔ قسم خدا کے اللہ کی مدد نہ آئے تو مجھے دو جھوٹے مار دینا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں آئے گی، اللہ کی مدد ایسے آئے گی، جمعہ کا دن ہے، اذانیں ہو گئی،
اذان ہونے کے بعد آدمی جو ہے باتھ روم میں جاتا ہے اور پھٹ پھٹ جو ہے غسل کرتا ہے اور کپڑے پہن کے بھاگتا ہے. ایسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ارے جمعہ کا دن عبادت کا دن سمجھا جاتا ہے. عید کے معنی اس کو عید کا درجہ دیا گیا ہے. جلدی اٹھو، پہلے سے بات لے لو، اچھے سے اپنے ساری کاموں سے فارغ ہو کر مسجد میں آؤ، سورہ کہف پڑھو. ایسے اللہ کی مدد آئے گی. میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا. اللہ سے رشتہ بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایمان اعمال کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری پورے دین کے اندر ویک پن آ گیا ہے. ہم کمزور ہو چکے ہیں ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا رسپیکٹ دین دیا ہے کہ ہر موقع کا حکم اس میں ہے، ہر موقع کا حکم. فار ایگزامپل روزہ، آپ ٹریولنگ میں ہے تو شریعت نے کہا ایز یو لائک، آپ رکھ سکتے ہو، رکھو، نہ رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں قضا کر دیں. اور اگر قضا کی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو فدیہ دے دے. اس سے زیادہ آسان دین کون سا آپ چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے. میں نے صرف ایگزامپل پیش کیا. مثلا نماز، بیسٹ طریقہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، لیکن شریعت کہہ رہے کہ تم مجبور ہو، معذور ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھو. اگر تم بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. دیکھو یہ شریعت کے حکم میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا آسان دین ہے کہ آدمی کا کوئی بھی سچویشن ہو اس میں شریعت نے اس کی گائیڈ لائن کی ہے کہ تم یہ کرنا چاہو تو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. پھر بھی ہم جان بوجھ کر شریعت کے احکام کو اوائڈ کریں تو کتنی بری بات ہے. پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر دشمن حاوی ہوں گے، بدنامیاں ہوں گی. میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. آج بھی اللہ ساتوں آسمانوں پر اور عرش کے اوپر اپنے پورے وہی رعب، دبدبے اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ پاک تشریف فرمائے. اللہ کی طاقت میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل کمزوری ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں ہے. اور جب تک اس کمزوری کو دور نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی سرکار بیٹھے، بہانے سرکاروں کے بیٹھنے کے، سرکاروں کے بدلنے کے، باقی اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ کا قرآن تم کو آواز دے رہا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں جو حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، جن مصیبتوں سے تم گزر رہے ہو، اس کو تم تمہارے حاکموں کی طرف مت ڈالو، کسی اور کی طرف اس کا الزام مت ڈالو. اس کے قصوروار خود تم ہو. تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے قصوروار ہیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے بھائیوں، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرا آج کی مجلس کا، آج کے بیان کا ایک ہی میسج ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ اپنا تعلق مضبوط کرو. اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے. اللہ کو گفٹ دینے سے نہیں ہوتا، دعوت کھلانے سے نہیں ہوتا. اللہ پاک تو ہماری کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوتے ہیں. اللہ سے جو رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ اعمال سے مضبوط ہوتا ہے.
احکام سے مضبوط ہوتا ہے. بندہ جتنا اعمال پر جمتا ہے، احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ سے رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ العزیز، چاہے سامنے والی پارٹی کی طاقتیں کتنی ہو، حزب مخالف کتنا مضبوط ہو، اللہ کی مدد آ کے رہے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.